اللہ آپ سے راضی رہے بیٹا، امید تو مجھے کسی اور سے تھی، بہرحال بول آپ پڑھے، یہ بس بعد میں باتیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں کس نے بات کرنا ہے، بعد میں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا، عادت سے مجبور ہونا، پھر ایک نقطہ آ گیا، حالانکہ آپ کا ایسا مزاج نہیں نقطے لینے والا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ، نوجوان اشعار پسند کرتے ہیں، وہ اشعار کے کلپ بناتے ہیں، انہیں وائرل کر دیتے ہیں، جنہوں نے براہ راست نہیں سنا ہوتا وہ سمجھتے ہیں شاید کئی سا پورا گھنٹہ شعر ہی پڑھتے رہتے ہیں، اسے دیوانی سارے یاد ہیں، اسے اور تو کوئی چیز آتی نہ ہوگی۔ اور مجھے 20 برس ہو گئے سٹیج پہ آئے ہوئے، وہ میرے 1 گھنٹے کی تقریر کو پاسے پہ رکھتے ہیں، اس میں سے 5 منٹ کا شعر لے لیتے ہیں، اور مجھے اتنی فرصت نہ ملی کہ میں وہ کتابی شکل دے لیتا، وہ ساری باتیں ضائع ہو گئی، مجھے اس بات کا دکھ رہے گا۔ اب ظاہر ہے میں اب زندگی میں پیچھے تو جا نہیں سکتا ہوں، اب آگے کا ہی سفر ہے، اس کا مجھے دکھ رہے گا البتہ۔ اور تو اور بعض مجھے جن پہ مجھے بڑی امید ہوتی ہے کہ میں اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ان حضرت کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، وہ بھی تب آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی میں شعر پڑھتا ہوں وہ تب موبائل نکال لیتے ہیں، اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ خدا را تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، میں ایک نکتہ ختم نبوت پہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے دھیان سے سنا آپ اس کے انشاءاللہ مبلغ بن جاؤ گے، آگے سنانے والے بن جاؤ گے۔ نکتہ ختم نبوت پہ بیان کروں گا لیکن شان آپ کی بیان کروں گا، شان آپ کی بیان کروں گا، نکتہ ختم نبوت پہ۔ اللہ نے میرے آقا کو سب سے آخر میں بھیجا، سب سے آخر میں، سب سے آخر میں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ شروع میں بھیج دیتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ درمیان میں بھیج دیتا، یا یہ بھی تو ہو سکتا تھا جو منکرین ختم نبوت نے قوم کو شکل دکھائی، اللہ حضور کو سیکنڈ لاسٹ بھیج دیتا، آخر والے سے پہلے بھیج دیتا، لیکن رب نے تینوں صورتوں میں نہیں بھیجا۔ شروع میں اللہ بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، نبیوں کے امام ہوتے، درمیان میں اللہ بھیج دیتا، مقام یہی ہوتا، ساری کائنات کے سردار ہوتے، آخر والے سے پہلے بھیج دیتا، ایک نبی حضور کے بعد رہ جاتا، مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن نہ اللہ نے شروع میں بھیجا، نہ درمیان میں بھیجا، نہ آخر والے سے پہلے بھیجا، بلکہ سب سے۔ اب میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی جب دنیا میں ہو نا تو اس کا امتی، اس کا ماننے والا، اس کا صحابی جو اس کی زندگی میں مومن ہے وہ اپنے دور کا کامل مومن ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے۔ لیکن اگر نبی دنیا سے گزر جائے، امتی موجود ہے، چلتے چلتے اس کی زندگی میں جب اگلا نبی آ جائے تو اب پچھلے پر ایمان کافی نہیں، اب پچھلے پر ایمان کافی، وہ جو ایمان کامل تھا اب نہ رہا، اب ایمان کامل تب ہوگا جب اگلے کو مانے گا، کیونکہ اگلے کو رب نے بھیجا ہے، اگلے کو جسے رب بھیجے اسے پھر ماننا ضروری ہے، اسے پھر مثلا حضرت موسیٰ کا امتی، شریعت موسوی کا پابند، اپنے دور کا کامل مومن، حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، امتی موجود ہے، امتی کی زندگی میں جب حضرت عیسیٰ آ گئے، اب موسیٰ پر ایمان کافی نہیں، اب ایمان کامل تب بنے گا جب عیسیٰ کو مانے گا۔ اللہ فرماتے میرا محبوب شروع میں آتا، درمیان میں آتا، یا آخر والے سے پہلے آتا، جیسا ہی اگلا نبی آتا
میرے محبوب کی امت پر اگلے نبی کے آنے کی وجہ سے وہ لمحہ آ جاتا جب ان کا ایمان ناکافی ہو جاتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی وہ میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان ناکافی ہو جائے۔ رب نے آگے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا، جب محبوب کو مان لیا رب نے آگے کوئی آپشن ہی نہیں رکھا، بس آخری نبی آخری رسول رب نے اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذی-النورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ یہ اٹھا دو یار پیسے بول ذرا بول بول۔ قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ حضرت آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایک جملہ، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ اچھا جہاں قدم رکھے جنت بنے، اور جہاں پھر حضور نے زیادہ قدم رکھے نا، ممبر سے اترے گھر گئے، گھر سے آئے ممبر پر، ادھر سے ممبر پر، ممبر سے گھر آئے گئے آئے گئے تو فرمایا ما بین بیتی ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے معنی کرنے کا، آپ کو میرے ذوق کا پتہ ہی ہے، میں ایک اپنا ذوق رکھتا ہوں معنی کرنے کا، کتابی معنی نہیں کیا کرتا، میرا ایک اپنا تخیل ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور فرماتے ہیں ادھر دیکھ میرا گھر ہے، ادھر دیکھ میرا ممبر ہے، بیتی میرا گھر، ممبری میرا ممبر، ادھر میرا گھر ہے ادھر میرا ممبر ہے، بیتی میرے گھر کو بھی مان، ممبری۔ اب ذرا منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکنے کی کوشش کیجئے گا اپنی آواز، توجہ، بیتی میرے گھر کو بھی مان، ممبری میرے ممبر کو بھی مان، میرے گھر کو بھی مان، پھر میرے گھر جو جو آئی اسے بھی مان۔ بیتی بیتی میرے گھر کو مان، اس گھر میں جو جو آئی اسے مان، ممبری میرے ممبر کو مان، میرے ممبر پہ جو جو آیا اسے بھی مان، میرے گھر کو بھی مان، میرے ممبر کو بھی مان، میرے گھر میں پھر جو آئی اسے بھی مان، خدیجہ کو مان، عائشہ کو مان، حفصہ کو مان، حبیبہ کو مان، میمونہ کو مان، جویریہ کو مان، زینب کو مان، صفیہ کو مان، سودا کو مان اور اماں مان۔ میرے گھر جو آئی اسے مان، آئے ہائے صاحبان توجہ ہے کو نہیں، میرے گھر کو مان،
میرے گھر جو آئی اسے مان، اپنی اماں مان، اپنی اماں مان، پھر میری بیٹیاں انہیں مان، زینب کو مان، رقیہ کو مان، ام کلثوم کو مان، فاطمہ کو مان، میرے نواسے حسن کو مان، حسین کو مان، علی زینبی کو مان، امامہ کو مان، میرا ممبر اسے مان، میرے ممبر پہ ابو بکر آیا اسے مان، عمر آیا اسے مان، عثمان آیا اسے مان، علی آیا میرا گھر مان، میرے گھر جو آئی اسے مان، میرا ممبر مان، میرے ممبر پہ جو آیا اسے، یا رسول اللہ اس کا مطلب ہے میں درمیان میں آ جاؤں؟ حضور فرماتے ہیں درمیان میں کھڑا ہو جا، اسے بھی مان، اسے بھی مان، اور اپنے پیروں وال تک اپنے قدموں کی طرف دیکھ، اسے بھی مان، اسے بھی مان، اور جب قدموں کی طرف دیکھے گا تو پھر سینہ چوڑا کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ تو جنت میں ہے۔ اور کو گل سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے چومے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے۔ بعض لوگ موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ انہیں سنتے ہیں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا موازنہ نہ کیا کرو، ہمارے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا، وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا۔ ہمارا کسی سے کیا موازنہ کرنا، ہمارا کسی سے کیا آپ نے تقابل کرنا، موازنہ کرنا۔ میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کے کندھے پہ بیٹھے ہیں، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بستر پہ سلایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کی گود کو بستر بنایا۔ میرا کسی سے کیا موازنہ کرنا ہے تم نے؟ میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی ہے، عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بیٹی دی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے تلوار پکڑائی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے اونٹنی کی مہار پکڑائی ہے۔ میرا کسی سے کیا موازنہ کرنا ہے تم نے؟ میرے عقیدے میں صحابہ بھی ہیں، میرے عقیدے میں اہل بیت بھی ہیں، اور جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے میں اسے سنی نہیں سمجھتا، میں اسے مومن نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی محبتیں ہیں، حضور کی محبتوں کا حکم ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا۔ ہمارے عقیدے کا کیا موازنہ کرتے ہو؟ نہ کیا کرو، نہ کیا کرو، نہ کیا کرو۔ میرے عقیدے میں تو وہ بھی ہے جسے مسلح دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا۔ دو جملے اور کہہ دوں، دھیان ہے میری طرف؟